السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی تجارت کے لیے اللہ تعالیٰ کی دعوت۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت میں ہوں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس عمل کو یعنی ایمان اور جہاد کو تجارت سے تعبیر کیا، اس لیے کہ اس میں بھی انہیں تجارت کی طرح ہی فائدہ ہوگا۔ اور وہ نفع کیا ہے؟ جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات۔ اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہوگا؟ اور وہ نفع کیا ہے؟ اس بات کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرما دیا: ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے مومنوں سے ان کے جانوں اور مالوں کا سودا جنت کے بدلے میں کر لیا ہے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دار السلام سے مراد جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، موت کے بعد جی اٹھنے پر، حساب کتاب پر، جنت پر، جہنم پر، اور ہر طرح کی اچھی اور بری تقدیر پر۔ جنت والے جنت کی طلب میں اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے درخواست کرتے ہیں اور کریں گے۔ اور قرآن میں ارشاد ہے: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القیامہ انك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں وہ دے جس کا جنت کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو مسلمان بھی اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے: اے اللہ، اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ جہنم سے پناہ پکڑے 3 مرتبہ تو جہنم کہتی ہے: اے اللہ، اس کو جہنم سے پناہ دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے منزل آخرت سے دور رہ جانے کا خوف کیا، اس نے رات کو بھی عبادت کر کے آخرت کا سفر کیا۔ جس نے رات کو سفر کیا وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کا سامان تجارت بہت قیمتی ہے۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کا سامان تجارت جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جنت نفس کی ناپسندیدہ چیزوں کے پیچھے چھپائی گئی ہے، اور جہنم خواہشات اور لذات نفس کے پیچھے چھپائی گئی ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی لانے والے فرشتے کو
ایک اور دفعہ بھی اصل صورت میں دیکھا سدرات المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت المأوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھے عمل کرنے والوں کے لیے جنت میں ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے، جس میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور وہ ان باغوں میں داخل ہو کر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے ہمیشہ کے لیے ہر قسم کا رنج و غم دور کیا۔ بے شک ہمارے رب بڑے بخشنے والے اور بڑے قدردان ہیں، جنہوں نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے مقام میں داخل کیا، جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نہ ہی کسی قسم کی تھکاوٹ پہنچتی ہے۔ اس جنت میں بہت سی نہریں تو ایسے پانی کی ہیں جس میں ذرا تغیر نہیں ہوگا، نہ بو میں، نہ رنگ میں، نہ مزے میں، اور بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ ذرا بدلا ہوا نہ ہوگا۔ بہت سی نہریں شراب پاک صاف ہوگی کہ پینے والوں کو بہت لذیذ معلوم ہوگی، اور بہت سی نہریں شہد کی ہیں جو بالکل میل کچیل سے پاک صاف ہوگا، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے۔